رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والعاصین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی لتراب مقدمہ الفداء، الصلاة والسلام علی النبی العمی المکی المدنی القرشی الحاشمی سید المرسلین وقاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، جس قول کریمہ کو اور جس حدیث معتبرہ کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا اور جس کو عنوان سخن قرار دیا اور عنوان مجلس قرار دیا، اس میں سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب علی کا ذکر عبادت ہے یہ کہہ کر جناب رسالت مآب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اور عبادات ہیں، جس طرح سے نماز عبادت ہے، جس طرح سے روزہ عبادت ہے، جس طرح سے حج عبادت ہے، جس طرح سے زکوٰۃ عبادت ہے، جس طرح سے امر بالمعروف عبادت ہے، جس طرح سے نہی عن المنکر عبادت ہے، جس طرح سے تولی عبادت ہے اور جس طرح سے تبرع عبادت ہے، اسی طرح سے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کے فضائل پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ عبادت، یہ مفہوم عبادت کیا ہے؟ مفہوم عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے، یعنی اللہ کو اپنا پروردگار اور اپنا خالق سمجھے۔ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، رسول اسلام اس کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے نماز عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح سے روزہ عبادت ہو سکتا ہے، جس طرح سے حج عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح سے زکوٰۃ عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح سے امر بالمعروف عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح سے نہی عن المنکر عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح سے تمام احکامات الہیہ جو عبادات کی فہرست میں وہ اگر اللہ کی عبادت ہو سکتی ہیں، تو عزیزان گرامی یہ سمجھ لیا جائے کہ علی کا ذکر بھی اسی طرح سے عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر علی کا ذکر کیا، اگر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا، اگر کسی نے علی کا تذکرہ کیا، اگر کسی نے علی کے فضائل پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی یہ فضائل پڑھنا نہیں ہے، خالی علی کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ جس طرح سے نماز اول عبادات ہے، افضل عبادات ہے، روزہ بہترین عبادت ہے، حج بہترین اور بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح سے یہ تمام عبادتیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ تمام عبادات فیوز اور برکات تب رکھتی ہیں، یہ فائدہ تب پہنچا سکتی ہیں کہ جب ہم ذکر علی کی عبادت کرتے ہوں، جب ہم حب علی رکھتے ہوں۔ اگر علی کی محبت نہیں ہوگی، اگر علی کا تذکرہ نہیں ہوگا، اگر علی کے قصیدے نہیں ہوں گے اور علی کی منقبت نہیں ہوگی، تو ہماری یہ نمازیں کسی کام نہیں آ سکتی، ہمارے یہ روزے کسی کام نہیں آ سکتے، ہمارا یہ حج کرنا کسی کام نہیں آ سکتا، ہمارا یہ زکوٰۃ ادا کرنا کسی کام نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ ہم جو کام بھی انجام دیں گے وہ ہمارے کام کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کسی لائق نہیں ہے، اللہ کی بندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے اگر ہمارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اگر ہم علی کا تذکرہ نہیں کرتے، اگر ہم علی کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ حدیث خالی اہل تشیع میں موجود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کی بڑی بڑی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورے عمر بھر نمازیں پڑھتا رہے، اگر کوئی شخص پورے عمر بھر روزے رکھے، اگر کوئی شخص پورے عمر بھر کوہ صفا و مروہ کے درمیان کہ جتنا سونا راہ خدا میں زکوٰۃ میں ادا کر دے، اور کوئی شخص
حالت صحیح میں، حالت احرام میں اور صفا مروہ کے درمیان مظلومی کی حالت میں مارا جائے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو وہ یقیناً وہ بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ عبادت فقط ہم نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ علی کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ علی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ علی کو خدا سمجھ لیتے ہیں، اور آپ علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ آپ رسول کو ان سے کم سمجھنے لگتے ہیں، آپ اللہ کو ان سے کم سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے علی کے فضائل پڑھنا ہی سیکھے ہیں تو رسول اللہ سے، ہم نے علی کے قصیدے پڑھنا سیکھے ہیں تو اللہ نے جس طرح سے ہمیں قرآن میں بتایا علی کے قصیدے پڑھ کے، ہم نے قرآن کو پڑھا تو علی کے قصیدے نظر آئے، ہم نے رسول کو دیکھا تو علی کے قصیدے پڑھتے نظر آئے، جب ہم نے رسول کو، جب ہم نے جبرائیل کو، جب ہم نے خدا کو دیکھا کہ وہ علی کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ہم علی کے قصیدے پڑھیں۔ بس عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے، کبھی رسالت میں آپ اس طرح سے قصیدہ پڑھتے ہیں علی کا کہ کبھی فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، کبھی کہتے ہیں ذکر علی عبادہ، کبھی آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، میں علی ایک ہی نور سے ہوں، علی ہمارے جانشین ہیں، علی ہمارے بعد ہمارے خلیفہ ہیں، علی ہمارے لیے اس طرح سے ہیں کہ جیسے ہارون کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین کے قصیدے پڑھتے ہوئے جناب رسالت مآب نظر آتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ یا علی انت عقی و وسیعی، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ووارثی ولحمک لحمی ودمک دمی وسلمک سلمی وحربک حربی والایمان مقالۃ لحمک ودمک کما قالت لحمی ودمی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے علی، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے وصی ہو، ہمارے وارث ہو، ہمارے جانشین ہو، ہمارے بعد ہمارے خلیفہ ہو، تمہارا گوشت ہمارا گوشت ہے، تمہارا پوست ہمارا پوست ہے، تمہارا خون ہمارا خون ہے، تمہاری جان ہماری جان ہے، تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، تم سے صلح مجھ سے صلح ہے، اور تمہارے گوشت و خون میں ایمان اس طرح سے ملا ہے کہ جس طرح سے ہمارے گوشت و خون میں ملا ہے، اور کل تم قیامت میں حوض کوثر پر ہوگے، اور حوض کوثر پر مومنوں کو تم حوض کوثر کے ذریعے سے، جام کوثر کے ذریعے سے سیراب کرو گے۔ تو عزیزان گرامی، جس علی کا مرتبہ یہ ہو کہ رسول اس کے فضیلتیں پڑھتے نظر آئیں، جب اس کے قصیدے رسول پڑھتے نظر آئیں، جب اس کا تذکرہ، جب اس کے قصیدے، جب اس کے فضائل، جب اس کی منقبت پڑھتے رسول نظر آتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے انسان علی کی فضیلت نہ پڑھتے نظر آئیں؟ ہم جیسے انسان کیسے علی کے فضائل نہ پڑھتے نظر آئیں؟ ہم جیسے انسان علی کی کیوں مدح سرائی نہ کرتے نظر آئیں؟ اس لیے کہ علی کی مدح سرائی تو اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے کہ جب علی کی طہارت کی سند دینا ہے تو آیت تطہیر کا نزول ہو جاتا ہے، اور جب علی اپنے ہاتھوں سے کسی کو زکوٰۃ ادا فرما دے حالت رکوع میں تو آیا ولایت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، اور جب علی جھوٹوں کے سامنے جب مباہلہ میں جاتے ہیں تو صادقین کی سند حاصل کر لیتے ہیں اور آئے مباہلہ نازل ہو جاتی ہے، اور یہی علی جب میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو اللہ ان کے گھوڑا دوڑانے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ان کا گھوڑا دوڑانے کی بھی قسم کھا لیتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ علی عمل کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی ان کے قصیدے پڑھتا ہے، رسول اللہ بھی ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور تمام کائنات ان کے قصیدے پڑھتی نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کا مرتبہ ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فضائل پڑھتے ہیں، آپ اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر عزیزان گرامی ہم بڑھاتے ہوتے تو کسی شاعر نے کیا خوب مصرے کہے ہیں، من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی۔ جب ہم نے علی کو دوست رکھا، جب ہم نے علی سے محبت کی، جب ہم نے علی کے تذکرہ کیا، جب ہم نے علی کے فضائل پڑھے تو ہمارے پر رافضیت کا الزام لگ گیا۔ لیکن من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ اگر ہمارا قصیدہ پڑھنا رافضیت کی دلیل ہے تو پھر اللہ بھی معاذ اللہ رافضی ہوا، پھر رسول اللہ بھی معاذ اللہ رافضی ہوئے، پھر جبریل بھی معاذ اللہ رافضی ہوئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کے فضائل و کمالات اتنے ہیں کہ جس کو انسان درک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تمام
तमाम पूरी कुर्रे आर्ज़ सफ़े की शक्ल इख्तियार कर ले और तमाम दरख्त कलम बन जाएं, तमाम समंदरों की पानी स्याही के में तब्दील हो जाए, ये तमाम सब कुछ जिन्नात और इंसान और फरिश्ते अगर अली के फ़ज़ाइल तहरीर करने बैठें तो यकीनन ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी के तमाम लम्हे आप देख लिए, ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक लहजा वो फजीलतों से भरा हुआ है। जनाब अमीर कायनात दुनिया में वो हैसियत रखते हैं कि उनके बाद न उनसे पहले कोई उनकी तरह नहीं है। हाँ, ये और बात है कि इनके ख़ानदान में और अली भी होते हैं और मोहम्मद भी होते हैं, लेकिन इनके फ़ज़ाइल व कमालात का कोई और हामिल नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी, आप ज़रा नज़र उठा कर देखें और तारीख़ का मुतालिया करें तो अली की विलादत के जैसी कायनात में किसी की विलादत नज़र नहीं आएगी। अगर आप देखें तो अली की शहादत के जैसी कायनात में किसी की शहादत नज़र नहीं आएगी। अगर अली की शुजाअत का मुतालिया करें तो आप देखेंगे अली की शुजाअत के जैसी दुनिया में किसी शुजाअत की मिसलो नज़ीर नहीं मिलेगी। अब अली की अगर सखावत को देखा जाए तो अली की सखावत के जैसी दुनिया में किसी की सखावत नहीं होगी। अगर अली की इबादत देखी जाए तो अली की इबादत के जैसी दुनिया में किसी की इबादत नहीं होगी। पता ये चला कि दुनिया के ज़िंदगी के हर लम्हे में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक लम्हा फजीलत व कमालात से भरा हुआ है, इसलिए कि अल्लाह से इतनी मोहब्बत की और अल्लाह ने इन्हें इतना महबूब जाना कि तमाम अपनी सिफ़ात व कमालात का मजहर बना दिया इनको। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। तो अज़ीज़ान गिरामी नाज़रीन, ये अमीर कायनात हैं कि जिनकी सखावत अगर देखी जाए तो दुनिया के बड़े बड़े सकीन की सखावत के सामने फीके नज़र आते हैं। और जब जनाब अमीर कायनात की सखावत के ऊपर किसी ने कहा कि सिकंदर तो 40 दरवाज़ों से अता करता था, लिहाजा सबसे बड़ा सकी वही हो सकता है, लेकिन क्या खूब कहा गया कि अगर सिकंदर की सखावत ऐसी होती कि किसी साहिल को एक दरवाजे से इतना अता कर दिया जाए तो 40 दरवाज़ों से देने की ज़रूरत न पड़ती। अली ऐसे सकी का नाम है कि जो एक दरवाजे से इतना अता कर देता था कि फिर साहिल को दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली की अगर सखावत देखी जाए तो ऊँटों की क़तार है, काफ़िला चला जा रहा है, साहिल आता है और आने के बाद कहता है, साहिल सवाल करता है जनाब क़ंबर से रोटी का। जनाब क़ंबर से मौला पूछते हैं कि आखिर क़ंबर क्या बात है। जनाब क़ंबर फरमाते हैं, मौला ये रोटी का सवाल कर रहा है। कहते हैं इसमें परेशानी की क्या बात है, साहिल को रोटी अता कर दी जाए। कहा मौला रोटी संदूक में है। कहा संदूक समेत दे दिया जाए। कहा मौला संदूक ऊँट की पुश्त पर है। कहा नाके समेत दे दिया जाए। कहा नाका कतार में है। कहा कतार समेत दे दिया जाए। जल्दी से जनाब क़ंबर ने मेहार नाका छोड़ी और समझ गए कहीं कि मौला जोशे सकावत में इस तरह से हैं कि अगर मौला ने यह कह दिया कि क़ंबर समेत ले जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि मौला जैसा मैं अपना आका खो दूँ, लिहाजा फ़ौरन मेहार नाका छोड़कर जनाब क़ंबर ने पूरी कतार अता कर दी। तो यह सखावत अमीर अल मोमिनीन है। ऐसी सखावत के अता करने के बाद साहिल दोबारा सवाल नहीं करता और इनके दर पर जो आ जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह से सखावत अमीर अल मोमिनीन है उसी तरह से शुजाअत अमीर अल मोमिनीन भी है कि आप इस्लामी जंगों का मुतालिया करें और मुतालिया करने के बाद देखें कि जब कोई जंग का मौका आता था और तमाम वो रसूल अल्लाह के जानिसार असहाब के जो जानिसारी का कलमा पढ़ा करते थे, जो दम भरा करते थे, जो जनाब रिसालत माप के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के दावे किया करते थे, और आज मुसलमान जिनके ऊपर दावे करते हैं, जिनके लिए मोहब्बत कदम बढ़ते हैं और जिनके लिए कहते हैं कि वो रसूल इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब जान कुर्बान करने का मौका आता था तो मैदान क़ताल में जाने का वक्त आता था तो जनाब रिसालत माप पूछते थे आखिर कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए, कौन है जो अम्र बिल के मुकाबले पे जाए, कौन है जो मरहब के मुकाबले पे जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, सब लोग ऐसे खामोशी के साथ बैठ जाते थे जैसे कि सरों के ऊपर तायर बैठे हुए हैं, लेकिन एक हस्ती का नाम मिलता है कि वो उठ के कहती थी, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। ए रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मैदान क़ताल में जाऊँगा। रसूल ये कहकर बिठा देते थे, नहीं तुम बैठ जाओ। ए अली तुम ही क्यों कहते हो, तुम बैठ जाओ। लेकिन जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था तो वही मर्द मुजाहिद मैदान में जाता था और वही अम्र इब्न को भी कत्ल करने वाला था, वही मरहब का भी सर उतारने वाला था, वही तमाम इस्लामी जंगों का फातेह था, वही फातेह खैबर था, वही फातेह खंदक था, वही फातेह बद्र हुनैन था। और जिस तरह से आप अज़ीज़ान गिरामी
ان کی سخاوت دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کی شجاعت دیکھتے ہیں، اسی طرح سے جناب امیر المومنین کی عبادت کے اوپر بھی نگاہ کی جائے۔ ایسی عبادت، ہماری عبادتیں عزیزان گرامی کیا ہوتی ہیں کہ نماز پڑھنے ہوئے اور ادھر خیالات آنا شروع ہوئے، جو کچھ بھولے ہوئے ہیں وہ بھی نماز میں یاد آ جاتا ہے۔ لیکن امیر کائنات کی عبادت وہ عبادت ہے عزیزان گرامی کہ جب جناب رسالت مآب کے پاس لوگ آئے، وہ آنے کے بعد کہا کہ یا رسول خدا، یا سرکار ختمی مرتبت، جناب امیر المومنین کے پیر میں جو تیر پیوست ہے، جب اس کو نکالا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور حضرت بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو جناب رسالت مآب نے کیا خوب کہا کہ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محو عبادت ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کرنے کھڑے ہوں، تب ان کے پیر سے اس تیر کو کھینچا جائے۔ ادھر علی مصلی عبادت پہ آئے، بارگاہ الہی میں آنے کے بعد نماز شروع کی، اور خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ عبادت خدا میں اتنا محو ہو گئے، اور ہونے کے بعد جب آپ کے پیر سے تیر کو کھینچا گیا تو آپ کو خبر نہ ہوئی، تو پتہ چلا عبادت خدا کی وہ منزل ہے، وہ معراج ہے عزیزان گرامی کہ جب پیر سے تیر بھی نکال لیا جائے تو علی کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ علی کی شان عبادت ہے، اور یہ علی کی جب شان عبادت ایسی ہے تو پھر شان عبادت، شان سخاوت، شان شجاعت، اور یہ تمام تر جتنے فضائل و کمالات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہیں۔ جو کچھ اگر فضائل جناب رسالت مآب بیان کر گئے، جو کچھ فضائل قرآن نے بیان کر دیے، اس کے آگے ایک انسان کیا ان کے فضائل بیان کرے گا؟ بس عزیزان گرامی ایک فضیلت کی طرف اور اشارہ کر دوں اور زحمت کو تمام کر دوں کہ جناب امیر کائنات کی جو عدالت ہے، جس کے لیے جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ یا علی قد اغزاکم، اے علی تم سب سے بڑے قاضی ہو، اے علی تم سب سے بڑے جسٹس ہو، اے علی تم سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہو۔ یعنی علی کو اپنی زندگی میں یہ سند دے کر بتا دیا کہ اگر جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو جو علی فیصلہ کر دے بس اس فیصلے کے اوپر سر تسلیم قم کر دینا، اگر اس فیصلے کو نہ مانا تو گویا تم نے انصاف نہ کیا، گویا تم نے عدل نہیں کیا۔ اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ امیر المومنین جو فیصلہ فرما دیں اسی فیصلے پہ عمل کر لیا جائے۔ تو علی کے جیسا، علی سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے، اور علی کا عدل کا، علی کا انصاف کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ بہت بڑا مفکر، بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا مدبر گزرا ہے، بہت بڑا اسکالر گزرا ہے، جس کا نام آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں، جارج جرداق نامی ایک شخص کہ جس نے جناب امیر کائنات کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ وہ تمام طولانی واقعہ ہے کہ کیسے وہ امیر کائنات کے فضائل تک پہنچا، اور کیسے ان کی فضیلتوں کا حامل ہو، کیسے ان کی فضیلتوں کا اقرار کرنے والا ہو گیا، اور کیسے ان سے متاثر ہو گیا۔ یہ تمام طولانی باتیں ہیں، لیکن اس نے جب جناب امیر کائنات کی عدل کے اوپر اس نے تحریر کیا، اس نے رقم کیا، تو کہا کہ جناب امیر کائنات اپنے تھیلے میں 2 روٹیاں جو سوکھی رکھتے تھے، اس کے متعلق جب امیر کائنات سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اپنی سوکھی روٹیاں اپنے ساتھ اپنے ہمراہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جناب امیر کائنات فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیسا عادل انسان تھا امیر المومنین، کیسے عادل شخص کا نام ہے کہ جناب امیر کائنات نے فرمایا کہ سنو، میں اپنی روٹیوں کو اس لیے اپنے ہمراہ رکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ہمارے پر ترس کھائیں اور اس کے اوپر روغن لگا دیں۔ تو بھلا یہ علی کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ علی کے سامنے کائنات میں کوئی بیچارہ سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہو، اور علی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے روغن رگی روٹی کھائیں؟ یہی بات ہے کہ علی علیہ السلام ایسے عادل کا نام ہے کہ اگر ان کے سامنے شیر کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے قاتل کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح سے میرے سامنے شیر کا پیالہ پیش کیا گیا اسی طریقے سے میرے قاتل ابن ملجم ملعون کے سامنے بھی شیر کا پیالہ پیش کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی جب ایسا کردار ہوتا ہے، کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب عزیزان گرامی امیر کائنات نے اس طرح سے ابن ملجم کے لیے شیر کا پیالہ پیش کروایا کہ جس طرح سے مجھے تم شیر پیش کر رہے ہو، مجھے دودھ پیش کر رہے ہو، اسی طریقے سے ابن ملجم کو بھی شیر پلایا جائے۔ بھول گئے کہ یہ وہ ابن ملجم ہے کہ جس نے ہمارے سر پر تلوار ماری ہے؟ نہیں، بھولے نہیں ہیں، بلکہ یاد ہے، لیکن یہ اس کا ظرف تھا کہ جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن یہ امیر کائنات کا ظرف ہے کہ یہ ایسے عادل ہیں کہ اپنے سامنے کسی کو دیکھ نہیں سکتے کہ وہ پیاسا ہو، اور یہ بہترین غذا نوش فرماتے نظر آئیں، اور وہ
اس کو نہ نوش فرمائے، لہٰذا اس کے لیے شیر کا پیالہ پیش کر دیا کہ کیا جملے ارشاد فرمائے، کیا شعر کہیں، کیا مصرے کسی شاعر نے کہے ہیں کہ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ ایسے ہی انسان پر زیب دیتا ہے کہ وہ ساقی کوثر ہو، اور علی علیہ السلام کو یہ منصب ملا ہے کہ رسول اسلام نے آپ کے لیے فرمایا کہ علی تم ہی وہ ہو کہ جو کوثر کے اوپر تم اپنے چاہنے والوں کو جام کوثر سے سیراب کرو گے۔ علی کی عدالت وہ عدالت تھی عزیزان گرامی کہ علی نے اپنے دور اقتدار کے اختتام پر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد یہی پوچھا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کے شکم میں روٹی نہیں ہے، تم میں سے کون ہے کہ جس کے سر پہ سایہ نہیں ہے، تم میں سے کون ہے کہ جس کے تن پر لباس نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی جھوٹے سے جھوٹے مورخ نے جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں لکھا کہ امیر المومنین نے یہ بات کہی اور لوگوں نے کھڑا ہونا شروع کر دیا ہو، یا امیر المومنین فلاں شخص ہے، یا امیر المومنین میں ہوں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میری ضروریت کا سامان نہیں ہے، میرے پاس میرے تن پر لباس نہیں ہے، میرے سر پر چھت نہیں ہے، میرے شکم میں روٹی نہیں ہے۔ کسی نے شکایت نہیں کی۔ یہ شکایت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر کائنات وہ عادل امام اور حکمران تھا کہ جس کی حکومت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے تن پر لباس نہ ہو، جس کے شکم میں روٹی نہ ہو، جس کے سر پر سایہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے سب کے حقوق پہنچانے کے بعد بھی آج علی کی حالت یہ ہے کہ علی نے جب حکومت دور اقتدار سنبھالا تھا تو جو جوتی علی کے پیر میں تھی وہی جوتی آج بھی ہے، جو پیراہن میں نے کل پہنا ہوا تھا وہی آج بھی ہے، اور اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ جب میں اسے درزی کو دیتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اتنے پیوند کے بعد اس کو کیا سلواؤں۔ لیکن وہ امیر کائنات ایسا حاکم، ایسا عادل شخص تھا، ایسا عادل کہ دنیا میں جس کے لیے جناب رسالت مآب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ آپ ایسے عادل ہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ یا علی قد اغزاکم، یا علی تم ایسے قاضی ہو کہ تم ایسے جسٹس ہو، تم ایسے عدل کرنے والے ہو کہ تم سے بڑا کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں، وہ یہ کہ جب امیر کائنات کی زندگی کا لمحہ لمحہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، اللہ کی بندگی کے لیے تھا، اور جناب امیر کائنات وہ امام تھے، وہ عادل تھے، ایسی شخصیت تھے، ایسے اللہ کے محبوب تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مرحلے میں دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ مولا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم اپنے کو یتیم محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ امیر کائنات فرماتے تھے بچوں تم کبھی محسوس بھی نہ کرنا کہ تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، جب تک یہ علی موجود ہے، جب تک کہ تم اپنے کو یتیم نہ سمجھنا۔ امیر المومنین کا رات کی تاریکیوں میں بیواؤں کے گھروں پر جانا، یتیموں کے گھر پر جانا، بے سہاراؤں کے گھروں کے اوپر جا کر کمک کرنا، اپنے ہاتھوں سے تنور میں روٹیاں پکانا، اپنے ہاتھوں سے غذا تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کھلانا، اس بات کی دلیل ہے عزیزان گرامی کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی انسانیت پرست نہیں تھا، انسانیت کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اگر ہم دن رات علی علی کے ورد کرتے ہیں، اگر ہم دن رات علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے محبت کی نشانی تب ہوگی جب علی کی سیرت پر ہم عمل کرنے لگیں۔ علی کی طرح ہماری عبادت بھی ہونا چاہیے، علی کی طرح ہماری شجاعت بھی ہونا چاہیے، علی کی طرح ہماری سخاوت بھی ہونا چاہیے، کم سے کم ویسی نہیں ہو سکتی لیکن اس کی جھلک تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے کردار کی خوشبو ہمارے اندر سے آنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی چمن میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد جب چمن سے واپس آتا ہے تو خوشبو اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ جب ہم علی کی محبت کے چمن میں داخل ہو چکے ہیں تو علی کی محبت کے چمن میں داخل ہونے کے بعد ہمارے کردار سے بھی خوشبو آنا چاہیے، کبھی سخاوت کی خوشبو، کبھی عدالت کی خوشبو، کبھی دیانت کی خوشبو، کبھی عبادت کی خوشبو، کبھی عدالت کی خوشبو۔ لہذا تمام ہمارے جسم سے، ہمارے کردار سے، ہماری سیرت سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے جناب امیر المومنین کی محبت کی خوشبو آنا چاہیے۔ اگر واقعی نہ محبت کرنے والے ہیں تو یہ جو پیریڈ چل رہا ہے ہمارے سماج میں، جو یہ کورونا وائرس جیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہم سب کا فریضہ ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم واقعی علی والے ہیں، اگر ہم واقعی علی سے محبت کرنے والے اور ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہم کم سے کم اپنے پڑوسی، اپنے محلے والے، اپنے جاننے والے، اپنے متعلقین اگر کوئی بیچارے پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر کسی کو
رزق کی ضرورت ہے، اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہے، اگر کسی کو ہماری ضرورت کی ضرورت ہے، اگر کسی کو ہمارے تمام چیزیں جو ہمارے وسعت کے مطابق ہمارے اختیار میں ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اگر کسی کے ساتھ کچھ سلوک کر سکیں تو ہم امیر المومنین کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے ساتھ ضرور سلوک کریں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ اس شخص کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں کہ جو جب دنیا سے چلا گیا تو یتیم کہتے تھے ہائے میرا سہارا چلا گیا، یتیم اپنا سہارا یاد کرتے تھے، یتیم یاد کرتے تھے کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر دینے والا اس دنیا سے چلا گیا، بیوائیں نالا و شیون کرتی تھیں کہ میری کمک کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ سب اسی طرح سے امیر المومنین کو یاد کرتے تھے، لیکن ہائے وہ امیر المومنین جو اپنے پشت کے اوپر بوریاں لاد کر لوگوں کو رزق پہنچاتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کی خبرداری کرتا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، میں نے مجلس کو تمام کر دیا، یہ وہ ایام ہیں جو امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں۔ عزیزان گرامی، ان ایام عظام میں اور جناب امیر کائنات کی زندگی کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے زحمت کو تمام کر دیا کہ وہ امیر کائنات کہ جن کی شب ضربت آ رہی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ 18 رمضان کی رات ہے، یعنی 19ویں کی شب ہے، امیر کائنات صحن خانہ میں اپنے ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ دیکھا چاہنے والی بیٹی نے پوچھا بابا آخر آپ کیوں پریشان ہیں؟ مولا تڑپ کے فرماتے ہیں کہ بیٹا ام کلثوم، یہ ہماری اور تمہاری ملاقات کی آخری شب ہے۔ اے بیٹی ام کلثوم، اب میں بہت جلد اپنے معبود حقیقی سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، میں آج شہادت کو نہیں پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن عزیزان گرامی شب ضربت کی مناسبت سے میں 2-4 جملے ضرور ادا کروں گا کہ جناب امیر کائنات صحن خانہ میں ٹہل رہے ہیں، صحن خانہ میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، مضطرب و بے چین ہیں۔ بس عزیزان گرامی کسی صورت سے یہ رات جاتی ہے، رات کٹتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر کائنات اپنے گھر سے بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں، بس نکلنے ہی والے ہیں کہ ایک مرتبہ مرغابیوں نے آ کر آپ کے دامن کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی دامن کو پکڑا، ایک مرتبہ جناب امیر کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور فرمایا، کہتے ہیں بیٹا حسن، ان جانوروں کا خیال رکھنا، اور میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور بھوکے پیاسے رہ جائیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا کہ جس امام کو اتنا خیال ہو، جس مولا کو جانوروں کی پیاس و بھوک کا اتنا خیال ہو، وہ ذرا کربلا میں آ کر دیکھیں کس طرح سے ان کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں تہ کر دیا۔ وہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر لعین کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ یا رب حق زہرا و بها و بالها و بنیها و سر المستعود فیها، اللہم صلی علی اللہم لا انقتلت الامیر المؤمن